خلوت و طہارت میں مل کے بعد بلندر صلوات محمد علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لمن سبق وفات لمن غلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد. اہل بیت الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اجل اللہ تعالی فرجو شریف وسعد اللہ تعالی مخرجو شریف ولعنت اللہ علی دائما باقیہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم وولایتہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم مجمعین. اما بعد قال خداوند کریم فی الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک یفضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک مل کے بابا سے بلندر صلوات محمد و علیہ وسلم. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ محمد والے محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود بھیجے تو فرشتے اس سے فرماتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں. مل کے بابا سے بلندر صلوات محمد علیہ وسلم. خداوند عالم مخدم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ مولا ان کو شفا کلی عطا فرمائے. جو بھی اس پاک ذکر میں اپنی نیک حاجات لے کر آئے ہیں میری پاک بیوی نے مستجاب فرمائے. ہماری کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں. دعا ہے کہ خالق کی کائنات مالک کی کائنات کا جل ظہور فرمائے. یہ عزاداریاں یہ مجلس یہ جلوس یہ حسین کی عزاداری پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی منعقد ہو رہی ہے میرا پاک اللہ اس کی خود محافظت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلندر صلوات محمد و علی بیت محمد. مسلسل دوسرا روز ہے گفتگو اسی موضوع پر ہو رہی ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے. ٹھیک ہے توجہ ہے جی گفتگو شروع کی جائے. گفتگو وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے بھائی کمر نے چھوڑی ہے کیونکہ ادھوری بات نہ رہ جائے مکمل پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے. کیونکہ ہمارے پاس ایک لوتی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے مجلس حسین. یہی ہمارا مدرسہ ہے یہی ہماری درسگاہ ہے یہی ہمارا میڈیا ہے یہی ہماری اخبار ہے یہی درسگاہ ہے یہی علم ہے. دنیا جہالت کے اندھیروں میں غرق ہو جاتی اگر کائنات میں علی کا گھر نہ ہوتا. 5ویں مرتبہ بندہ آیا اس نے کہا مولا بہترین عبادت کون سی ہے. مکمل ہو جائے بہترین عبادت کون سی ہے. امام نے فرمایا نماز. اچھا مولا کوئی اور. روزہ. مولا کوئی اور. حج. کوئی اور. زکوٰۃ. مولا کچھ اور. تو علی کی ولایت. 5ویں کیا مسئلہ بتایا علی کی ولایت. اس نے مولا سے بدل بدل کے سوال کرنے شروع کیے. اس نے کہا مولا نیک اولاد کیسے ملتی ہے. کہا علی کی ولایت سے. جاگنا نیاز حسین آخری بندے تک. نیک اولاد کیسے ملتی ہے. کہا میرے دادا کی ولایت سے. رزق کیسے ملتا ہے. کہا میری دادا کی ولایت کو ماننے سے. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. کہا میرے دادا کی ولایت کو ماننے سے. مولا اللہ گناہ کیسے معاف کرتا ہے. کہا میرے دادا کی ولایت کو ماننے سے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا مولا میں نے بدل بدل کے سوال کیے لیکن جواب آپ نے صرف ایک ہی دیا. مولا اس سے بدل بدل کر آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. میں سوال بدلتا گیا لیکن آپ کا جواب نہیں بدلا. مولا ایسا کیوں ہے. مولا ان کی شرطیں ہیں. امام نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑا. فرمایا ہر ایک عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہے. ہر ایک عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہے. نماز کے لیے وضو ضروری. روزے کے لیے وقت ضروری. حج کے لیے پیسہ ضروری. زکات
ضروری، نہ مصارف ضروری، نہ وقت ضروری. کل گفتگو یہاں ہو رہی تھی کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا. شیطان سجدہ، ابھی قرآن جو ناظرہ پڑھا ہوا کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوا ابھی قرآن منبر پر لے کر آئے، سجدہ آدم کو نہیں ہوا، سجدہ ہوا بھائی جان روح کو. اللہ نے فرمایا تھا جب اس کے اندر میں اپنی روح ڈال دوں، جب میں اپنی روح ڈال دوں تو تب تم سجدے میں گر جانا. تو پتا چلا سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا. شیطان نے انکار آدم کا نہیں، جاگے گا نیازوں سے، انکار آدم کا نہیں، روح کا کیا تھا. روح ہے کیا؟ یسألونک عن الروح، میرا حبیب تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کل روح من امر ربی، ان سے کہہ دے روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے. جو تھوڑے سے امر سے مکر جائے اسے شیطان کہتے ہیں، جو علی جیسے اولی الامر سے مکر جائے اللہ جانے اسے کیا کہتے ہو؟ تھوڑے سے امر سے مکر جائے وہ تو شیطان ہے. تو علی تو اولی الامر ہے، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے. اس نے کہا کہ میں تجھے جھکوں گا، اسے نہیں جھکوں گا، تجھے جھکوں گا، اسے نہیں جھکوں گا. نماز شیطان آج بھی پڑھتا ہے. بندے حیران پریشان ہو گئے ہوتے جو پچھلے بیٹھے ہو، تائید کرنا. حضور کہتے نہیں کہ جب نماز پڑھو مصلی سے بھیٹ کے اٹھا کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ مصلی بند کر کے اٹھا کرو، مصلی بند کر کے اٹھا کرو. شیطان نماز پڑھ لے گا. اللہ سے اس نے اس دن بھی کہا تھا تجھے جھکوں گا، اسے نہیں جھکوں گا. اللہ نے کہا نکل، فخرج منہا. میں نے کہا اللہ تو غفور الرحیم ہے. پہلا گناہ دعوت فکر دے رہا ہوں ہر شیعہ سنی حضرات جتنے بیٹھے. اللہ نے کہا نکل جا. میں نے کہا اللہ تو غفور الرحیم ہے، پہلا جرم سمجھ کے معاف کر دے. جاگے گا نیازوں سے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. میں نے کہا اللہ پہلا گناہ بابا جی پہلا گناہ تھا، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پہلا گناہ سمجھ کے معاف کیوں نہیں کیا؟ پہلا اور آخری گناہ سمجھ کے معاف کر دیتا. ساتھ کا ریکارڈ بھی ٹھیک ہے، 6 لاکھ سال کی عبادت، 2,000 سال کے سجدے، تجھے تو آج بھی مانتا ہے، اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا میں قانون بنانا چاہتا تھا. حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، جاگنا نیاز حسین، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. آج اگر میں اسے معاف کر دیتا تو قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ آواز کے ٹوکرے لے کر میرے سامنے آ جاتے اور کہتے مالک اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ نے کہا میں قیامت تک قانون بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں لیکن حجت کا منکر کو معاف نہیں کر سکتا. اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں لیکن حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا نہیں کرتا. اس لیے اللہ سے مہلت مانگی یوم موصول تک، قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک اس نے مہلت مانگی اللہ سے. اس نے کہا تیرے نیک بندوں کو پھٹکاؤں گا صراط مستقیم سے. توجہ میری جان، صراط مستقیم سے پھٹکاؤں گا. اب صراط مستقیم کا ترجمہ اہل سنت بھائی جتنے بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے. صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کنز الاموال، لکھنے والا مولانا ملا علی متقی قاری ہندی، صفحہ نمبر 258. اس کے اوپر آپ نے کھانچہ کے جتنے سنی بھائی بیٹھے ہیں، نہ مورخ میرا ہے، مورخ آپ کا ہے، کتاب آپ کی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبی کے اندر رسول خطبہ دے رہے تھے. پیج نمبر 258 کے اوپر رسول مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. بس میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس نے 10 مرتبہ سوال پوچھا. 10 مرتبہ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. 11ویں مرتبہ رسول نے کہا اب پوچھو. اس نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے، مسجد میں علی آ گئے تھے، مسجد میں علی آ گئے تھے. رسول اٹھے، پورے کے پورے علی کی طرف مڑے اور کہا ان ھذا صراط مستقیم، علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا.
یہ اہل سنت کی کتاب کا ریفرنس ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. قرآن میں لفظ الیوم جہاں جہاں آیا اس سے مراد صرف غدیر کا دن ہے. پریشان ہو گئے. قرآن میں لفظ الیوم جہاں بھی آیا اس سے مراد غدیر کا دن ہے. راتوں کے بھرے ہوئے اسلام میں جو دن بن کے چمک رہا ہے وہ غدیر کا دن. ہجرت رات کو، معراج رات کو، صرف غدیر کا ہے. غدیر یاد رکھنا بھی واجب، یاد دلانا بھی واجب. اس باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے. اگر اولاد کو اپنی سمجھتا ہے. قرآن میں آیت کیا ہے؟ بڑے مختصر کے میرے آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت. آج کے دن ہم نے دین مکمل کیا. میرے سے پہلے بھائی کمر پہ پڑھے بابا جی آج کے روز ہم نے دین مکمل کیا. اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے اس کا متضاد. اندھیرا، سارے بولو، اندھیرا اجالا، دن رات، صبح شام، کامل ناقص. مطلب پہلے ناقص تھا، جو ہے کہ قرآن کی آیت پڑھا، اخبار کی روایت نہیں ہے. پہلے ناقص تھا، آج مکمل کیا، نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دین. آج کے دن میں اللہ اس دین سے راضی ہوا. آج کے روز میں اس دین سے راضی ہوا. دین تو آدم کے زمانے سے ہے. کیا یہ کہہ رہا ہے؟ دین تو آدم کے زمانے سے ہے. اللہ راضی نہیں ہے. دین تو نوح کی کشتی میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو ابراہیم کے آگ کے جانے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو یوسف کے کنویں میں جانے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو یعقوب کے رونے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو موسیٰ کے طور پر کلام کرنے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو عیسیٰ کی مسیحائی میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین تو محمد مصطفیٰ کے دور میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین نماز میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین حج میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین روزے میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. دین زکات میں بھی تھا، اللہ راضی نہیں تھا. جب اللہ علی کی ولایت کے بغیر محمد کے دین سے راضی نہیں ہوتا، علی کی ولایت کے بغیر مولوی کے دین سے کیسے راضی ہو؟ خدا بندیانہ کا مسئلہ یہ مشیت پروردگار کا نام ہے. یہ بندوں کا بنایا ہوا نہیں. علی ولی اللہ شعرائے عام میں یہ جادہ فاطمیہ ہے. اللہ اس وقت راضی ہوا. اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا. اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، قرآن نمبر پڑھیں. بندوں نے سوال بدل دیے کہ قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا روٹی کا. تو پریشانی نہیں ہے، سوال کرے گا. ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں، عام شریف آدمی بھی اپنے گھر کھانا کھلا دے، وہ بھی یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے کھانا کھایا ہے. یہ پوچھتے ہو؟ کوئی نہیں پوچھتے. عام شریف آدمی نہیں پوچھتے. اللہ قیامت والے مجمع جمع کر کے یہ پوچھے گا کہ کتنی روٹی کھائی ہے. قیامت والے دن سوال ہوگا نعمت کا. بندوں نے نعمت کے ترجمے بدل دیے. ایک مولوی نے کہا کہ نعمت آنکھیں ہیں. نعمت، میں نے کہا بیچارے نابینوں کا کیا ہوگا؟ یار جب بندے خاموش زبان سے تائید کیجیے گا. نابینوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کے سامنے کہہ دیں ہمیں تو جب دی نہیں، ہمیں تو جب بھائی جان دی نہیں. سوال کیسا؟ بعض بندوں نے کہا نعمت بیٹے. میں نے کہا وہ تو ابو جہل کے بھی تھے، وہ تو ابو جہل کے بھی تھے. بندوں نے کہا نعمت حکومت. میں نے کہا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی. بعض بندوں نے کہا نعمت روٹی. موسیٰ نے کہا تھا اللہ سے، اللہ فرعون بڑا اکڑتا ہے، اس کا 2 دن کے لیے رزق بن کر اسے پتہ لگ جائے گا. اللہ یہ ہے کہ تو
اللہ کی آواز آئی موسیٰ تو نے انصاف نہیں کیا، وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول جاؤں؟ وہ بندہ ہونا بھولا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول؟ بندوں نے کہا نعمت دولت، میں نے کہا وہ تو قارون کے پاس بھی تھی، میں نے کہا تم سوال بدلتے جاؤ گے لیکن سوال مشیت پروردگار بدلنے نہیں دے گی۔ تم نے کہا نعمت حکومت فرعون کی بھی تھی، نعمت دولت قارون کی بھی تھی، نعمت بیٹے وہ ابو جہل کے بھی تھے، نعمت نبیوں کی آنکھیں، نبی کیا کریں گے؟ میں نے کہا نعمت وہی ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت وہ ہے جب غدیر کے مجمع میں نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من كنت مولاه فهذا نعمت، کیونکہ قرآن کا ذکر ہے، میری کوئی بات بھی قرآن کے مخالف نہیں، اس بندے کے بعد رات پیش ہو تو قرآن سے ثابت کر۔ سرولی میری زبان ہے نہیں، میں آپ کو پنجابی میں قصیدہ سناتا لیکن میں قصیدہ پڑھوں گا لیکن قرآن سے، قصیدہ پڑھوں گا لیکن قرآن سے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے باقی بھائیوں کے نزدیک ہے، اہل سنت ہو گئے، وہ سب سے پہلا اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شیعہ صرف مولا علی کو مانتے ہیں، شیعہ صرف مولا علی کو مانتے ہیں، جڑے چپ ہو جڑے جنہاں نے گل پتہ ہے شیعہ مولا علی کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم صرف دو ہستیوں کو مانتے ہیں، ہستیوں میں ایک ہستی، کتابوں میں ایک کتاب، ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، کتاب کا نام ہے قرآن، باقی کتابیں وہ مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، بندہ وہ مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہو، بندہ وہ مانتے ہیں جو محمد کا وفادار ہو۔ پھر وہ آگے سے فکرہ بدل کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ علی کو مولا مولا نہیں کہتے، میں نے کہا علی کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، علی کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، رسول کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے، ساری کائنات بھی اکٹھی ہو کر کے تم علی کو مولا مولا نہیں کہتے۔ میں نے کہا علی نے تھوڑی خود کہا ہے کہ میں مولا ہوں، علی نے تھوڑی خود کہا ہے کہ میں مولا ہوں، علی نے کہا ہے کہ میں مولا ہوں، جب علی کو مولا مانے تو ہم مانتے ہیں علی کو مولا حکم قدیر سے ممبر غدیر پر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، علی کو تو مولا رسول نے فرمایا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ غدیر کے میدان پر مجمع رکا، حیا علی خیر العمل کی بریک لگی، حیا علی۔ سوال میرا یہ ہے، یہ جو غدیر کے اندر 9 گھنٹے کا خطبہ رسول نے دیا، یہ مدینے کے اندر بھی تو دے سکتے تھے، پچھلے بیٹھے سر ہلائے رکھے میں مطمئن، ویسے میں شکی مزاج سے ویسے مجھے پتہ نہ چل جائے بندہ کس جگہ پہ ویسے چپ ہے، کس جگہ پہ ویسے چپ ہے۔ بس تائید کرتے رہیے گا، میں بھی مطمئن کھڑا رہوں گا۔ یہ خطبہ بابا جی مدینہ شہر میں بھی تو دے سکتے تھے، غدیر تھا مکہ مدینے کا بائی پاس چوک، اس جگہ کا نام تھا غدیر، خم وہاں پاس میں ایک چشمہ تھا اس کو خم کہتے ہیں، اس کا اس کا نام پڑ گیا غدیر خم۔ میں نے کہا یہ شہر اجلاس میں ہوتا تو مدینہ شہر تھا، شہر میں گلیاں تھی، گلیوں میں مکان تھا، مکانوں میں چھپنے کا خطرہ تھا، مکانوں میں کیا کو کوئی بندہ کہتا ہم نے جب سنا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں، اور عام ہستیاں نہیں تھی، صحابی، نمازی، تازہ حاجی۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ جو حج پہ جائے نا وقوف عرفات کرے، وقوف عرفات، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کے بعد اگر دل میں
اور حاجیوں کو ہوتی ہے واپسی کی جلدی. کوئی حاجی بیٹھا ہوا تائید کرے, حج ہو جائے تو کعبے کے چکر تھوڑے لگاتے ہیں, ٹریولنگ ایجنسیوں کے زیادہ لگاتے ہیں. آپ کو پہلی فلائٹ ہے دسان پاکستان کھلو ادھر حاجی صاحب آخر والا تو کوئی نہیں ہوتا, ادھر سارے حاجی صاحب پاکستان کی حسن کوئی آپ سے کہ حاجی صاحب. مدینہ میں کیوں نے کیا؟ مدینہ شہر تھا, شہر میں گلیاں تھی, گلیوں میں مکان تھے, مکانوں میں چھپنے کا خطرہ تھا. یہ قبر امام حسین, یہ سپیکر ہے, میں یہ میز بھی ہٹوا دوں, سپیکر بھی ہٹوا دوں, میں بابا جی سے کہوں یہاں گھڑونجی لے آئے, جی میں تسی چپ ہوئے میں چپ ہو گیا. یہ پچھلے بیٹے آپ کی زبان میں بھائی جان کیا کہتے ہیں؟ گھڑونجی, گھڑونجی کہتے ہیں. میں گھڑونجی منگوا لوں, اس کے اوپر بیٹھ کے تقریر کروں, منظر ذہن میں بنائیں. میرا تو کام تو کہنا, منظر آپ نے ذہن میں, گھڑونجی پر بیٹھ کے تقریر کروں. ذاکر امام حسین کا سب سے چھوٹا صحیح, لیکن تقریر آپ کو میری یاد رہے گی. جہاں بھی آپ کو گھڑونجی نظر آئے گی میری تقریر یاد آ جائے گی. رسول کو پتا تھا کہ یہ بڑے بھلکڑ ہیں, پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں, لیکن دن رات سفر کرتے ہیں اونٹ پر. پالانوں کا منبر اس لیے بنایا کہ جہاں پر اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت یاد آ جائے. جہاں پر اونٹ دیکھیں, میں تقریر کر رہا ہوں, میرے بعد قبلہ حیدر بلوچ صاحب نے تقریر کرنی ہے, میں ساری رات خود ہی تقریر کرتا رہا ہوں, بندے پریشان ہو, ساری رات بھائی جان میں خود ہی تقریر کرتا رہا ہوں صبح تک. سارے بندے اپنے اپنے گھروں میں لیٹ پہنچیں گے, گھر والے پوچھیں گے آنا تھا رات کو, صبح کیوں آئے؟ پہلے پتہ نہیں کوئی گھر جا کے میری تقریر بتاتا یا نہ بتاتا, آپ کو مجبوراً بتانا پڑے گا, مولوی لمبا ہو گیا تھا. ہاتھ جا کے تائید کرے ہے, جب پریشان نہیں ہے, مولا آپ کی پریشانیاں دور کرے غازی عباس کا صدقہ. پہلے کوئی بتاتا نہ بتاتا, بھائی جان آپ بتانا پڑے گا کہ مولوی لمبا ہو گیا تھا. 9 گھنٹے کا خطبہ دیا رسول نے اور رات غدیر میں سلا دیا. مکے والے ایک دن لیٹ, مدینے والے ایک دن لیٹ, شمن والے ایک دن لیٹ. رسول کو پتا تھا پہلے گھر جا کر کوئی بتاتا نہ بتاتا, اب گھر والے پوچھیں گے آنا تھا ایک دن پہلے, ایک دن لیٹ کیوں آئے؟ مجبوراً بتانا پڑے گا, علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. اب مجبوراً بتانا پڑے گا علی کی ولایت کا. لوگوں نے رسول سمجھا نہیں, رسول سمجھتے ان کے تک حق کا پیغام پہنچتا. اہل سنت بھائیوں کے ہاں نزدیک یہ روایت بڑی مقبول ہے کہ جس نے یوسف کا حسن دیکھنا مصطفیٰ کا حسن دیکھے. یہ فکرہ میں اپنے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس کی زبان انہی کے لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑا وہ فرماتے تھے بڑا فرق ہے یوسف کے حسن میں اور مصطفیٰ کے حسن میں. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. لوگوں نے رسول کی عزت سمجھی نہیں, لوگوں نے علی سنا ہم سے, نبی سنا باہر والوں سے. ادھر علی جبرائیل کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے, ادھر جبرائیل نبی کو پڑھا رہے ہوتے تھے. لوگوں نے رسول کی شان سمجھی نہیں. آؤ تمہیں میں شان رسالت سناتا ہوں. شان رسالت سننی ہے تو آؤ ہم سے سنو. علی بادشاہ, علی شہنشاہ, علی فرش پر بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا, علی اپنی انگشت کی پشت پر اڑے ہوئے ہلکے سے ناخن کی حرکت سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس لوٹانے والا, علی محمد, علی اول, علی آخر, علی محمد, علی اول, علی آخر, علی وہ جس کا نکاح عرش پر ہوا, علی کی دلہن زہرا بنے, علی کا نکاح اللہ پڑھے, جس کا شادی حال عرش بنے, جبرائیل جیسے
نوکر ہو جس کے دروازے پہ کمی اترے ستارہ بن کر، جو جبرائیل کا استاد ہے، جو خدا کا خانہ زاد ہے، جو رسول کا داماد ہے، جو قبر میں آتا ہے، جو جنت جہنم بانٹتا ہے، جو پروانہ پل صراط ہے، جو پل صراط پہ آئے گا، جو صراط مستقیم ہے، جو باب ہدہ ہے، جو سورہ یاسین کا امام مبین ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو انا آتینا کل کوثر ہے، جو قبر میں آتا ہے، جو منکروں کو جہنم میں پھینکے گا، جو ساقی کوثر ہے، جو علم بردار رسول ہے، جو خیبر کا مرد میدان ہے، جو احد کا مالک ہے، جو بدر کا مالک ہے، جو مرحب کا قاتل ہے، جاگنا نیاز حسین، جو آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، جو نوح کی کشتی کو پار لگانے والا ہے، جو ابراہیم کی آگ گلزار بنانے والا ہے، جو موسیٰ پر طور پر کلام کرنے والا ہے، جو عیسیٰ کی مسیحائی سکھانے والا ہے، جو محمد کا داماد ہے، جو قرآن میں صالح المومنین ہے، جو تورات میں بریہ ہے، انجیل میں ایلیا ہے، جو بارش سے برساتا ہے، جو سورج کو اگاتا ہے، جو ابو تراب ہے، جو چاند کو روشنی فراہم کرتا ہے، جو کوہ ابو قبیس میں نور ہے، جو محمد کا جانشین ہے، جس نے پتھر سے نہیں کھجوروں کی گٹھلیوں سے رسول کا دفاع کیا ہے، جو رسول کے بستر پر سونے والا ہے، جو رسول کا داماد ہے۔ اور سورہ شان رسالت، اتنا بڑا علی اپنے ساتھ سے امامہ اتار کے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا علی اپنے ساتھ سے امامہ اتار کے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد ہے مصطفیٰ کے۔ اللہ نے مساق دیا نبیوں سے، مساق نبیین۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے رسول کی رسالت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری نبوت ہے خارج۔ تھکے تو نہیں ہے بھائی جان؟ تمہاری نبوت ہے خارج، آدم تمہاری نبوت خارج اگر تم نے رسول کی رسالت کا اعلان نہیں کیا، نوح تمہاری رسالت خارج اگر تم نے آخری نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ نے کہا جو ایسا نہیں کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم الفاسقون، فاسق ہو جاؤ گے۔ ابراہیم تمہاری نبوت خارج اگر نبی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، علی رسول کی رسالت کا اعلان ہے، ابراہیم کی نبوت ہے خارج، اسماعیل کی نبوت خارج، زکریا کی نبوت خارج، موسیٰ کی نبوت خارج اگر رسول کی رسالت کا اعلان نہ کیا۔ اور رسول کو کیا فرمایا؟ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ رسول رات کو اٹھتا ہے وضو کرنے کے لیے، ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ رکھتا ہے، بدن میں جھرجھری آتی ہے، اللہ جبرائیل کو بھیج کے کہتے ہیں کہ اس سے کہ میرے بے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، میں نے عبادت تیری مشقت کے لیے نہیں بنائی، اللہ کلیلہ رات کو اٹھا کر لیکن تھوڑی سی بدن کی جھرجھری نہیں برداشت کرتا، وہ غدیر کی تپتے ہوئے میدان میں کہہ رہے تو نے علی نہ پہنچایا، تو نے علی نہ پہنچایا، رسالت کا کوئی کام۔ ایک بات، ایک اعتراض کا جواب، بندے کہتے ہیں جی شیعہ صرف علی کا نام لیتے ہیں، مجلس کے اندر کوئی تبلیغ بھی ہونی چاہیے، کوئی تبلیغ بھی، میں نے کہا تھوڑی سی کیوں ہونی چاہیے؟ ہونی صرف تبلیغ چاہیے، تھوڑی سی بابا جی کیوں؟ ہونی تبلیغ چاہیے صرف۔ پورے قرآن میں بھی قرآن ممبر پر لے کر آؤ، پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک مرتبہ آیا اور علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ بندہ 90 سال کا ہو کے بھی مجلس میں نماز سیکھنے آئے، بندہ پوچھے تو کراڑا میں گھر آئے ہیں؟ نماز سکھانا تو عمر ربی کا کام ہے، وہ تو 7 سال میں بچے پہ واجب ہو جائے۔ لفظ تبلیغ، اب اللہ کی تبلیغی جماعت کو ہے جو علی علی کرتی ہو، پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ہے، 9 گھنٹے کا طویل خطبہ ہے، 9 گھنٹے غدیر کے اندر، جتنا مجھے بھی یاد ہے میں بھی اتنا نہیں پڑھ سکتا، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ جو ہے کہ مولانا اقبال حسین تفسیر ضمیمہ ممبئی کے اندر چھپی ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ میں مجلس میں آیا، میں آتے ہی آخری فکرہ کہہ کے اللہ حافظ کہہ دوں، 9 گھنٹے کا طویل خطبہ ہے، علی ولی اللہ کا نتیجہ ہے، پہلے تمہید ہے، پہلے کوئی تمہید رسول نے 9 گھنٹہ کیا کیا، کچھ نہ کچھ تو بیان کیا، پہلے علی کا
رسول نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ خلق الخلائق جن والانس الا فی شانہ انا مکی المدنی القرشی الہاشمی انا سید العجم۔ رسول نے فرمایا تم نے قیامت تک کے لیے ہر اس چیز کو مانا صرف تم نے دیکھا نہیں، ہر اس چیز کو مانا جسے تم نے دیکھا نہیں۔ آج یوم غدیر کا آخری دن ہے، آج ہر وہ شے دکھا کے جاؤں گا جو صرف سنی تھی، آج ہر وہ شے دکھا کے جاؤں گا جو صرف سنی تھی۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، بخن بخن کے نعرے بلند ہوئے، لوگ مبارکباد دینے آئے، علی مبارک آپ مومنوں کے امیر بن گئے۔ پہلے مردوں نے بیعت کی، پھر عورتوں نے بیعت کی۔ مرد بیعت کرتے تھے ہاتھ پر، عورتوں کے لیے سامنے پیالہ رکھا، پیالے پہ علی امام رکھتے، آگے پردہ، پیالے پر پہلے علی امام ہاتھ رکھتے، پھر پیالہ آگے کر دیتے کیونکہ غیرت کا امام تھا، پھر عورت ہاتھ رکھتی۔ اچانک دیکھا کہ اسماء ابن امیس اپنے 9 مولود بچے کو لے کے علی کے سامنے آئے۔ علی نے فرمایا بچے کی بیعت کیوں کروانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں نے رسول کا اعلان سنا ہے، الکبیر والصغیر واجب علی الملعون، کبیر پر بھی علی واجب ہے، صغیر پر بھی علی واجب ہے۔ کہ میں بچے کی بیعت بھی کروانے آئی، پہلے خود بیعت کی پھر بچے کی بیعت کروائی۔ اب سنو گے وہ بچہ کون تھا؟ جاگنا نیاز حسین۔ اب سنو گے وہ بچہ کون تھا؟ اس نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، یہ بچہ اس وقت دنیا میں آیا جب رسول نے کہہ رہے تھے من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اس بچے نے اپنے کان میں سب سے پہلی آواز تیری ولایت کی سنی ہے، یا علی تیری ولایت کی قسم تیرا نام آتا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اس بچے کا نام تھا محمد ابن ابو بکر، محمد ابن ابو بکر۔ علی ماتھا چوم کے فرماتے ہیں قیامت تک کہلوائے گا ابو بکر کا، لیکن بیٹا علی کا ہے۔ علی کے سارے بندے علی ہو۔ کون کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ یہ بھی تو بتائیں اپنے بچوں کو۔ اس بچے کا نام تھا محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا۔ اس کی ولادت اس وقت ہوئی جب رسول نے ولایت کا اعلان کیا۔ جیسے آدم کی خلافت میں ایک نکل گیا تھا، ویسے علی کی خلافت میں بھی ایک نکلا۔ علی کی ولایت میں بھی ایک نام تھا حارث ابن نعمان۔ کئی بندے کہتے ہیں کہ وہ غدیر کے مجمع میں نکلا، کئی بندے کہتے ہیں مدینے جانے کے بعد مدینے کی مسجد سے نکلا۔ معتبر روایت یہ ہے کہ مدینے میں مسجد نبوی سے نکلا۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے تو اپنے اللہ سے کہ آسمان پر میرے سے عذاب نازل کر، میرے پر عذاب نازل۔ اس نے یہ ڈرامہ کیا کیوں؟ بڑی توجہ سے، اس نے یہ ڈرامہ کیا کیوں؟ حالانکہ اس طرح کا پہلے بھی ایک پروگرام ہو چکا تھا، وہ کیا تھا ابو جہل نے مکے کے اندر۔ اس نے بھی یہی ڈرامہ کیا، کعبے کے خلاف میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے کہا اگر اللہ تو نے اس رسول کو نبی بنایا ہے تو آسمان پر میرے پر عذاب نازل کر۔ پتھر میں آیت آ گئی کیف یعذبہم، ان پر عذاب کیسے نازل کروں، انت فیہم، ان میں تو رہتا ہے۔ ان پر عذاب کیسے نازل کروں، ان میں تو رہتا ہے۔ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوئی تھی سازش، ان کو پتا تھا رسول تو کھڑے ہیں، رسول تو کھڑے ہیں، عذاب آئے گا نہیں۔ علی کی ولایت سے جان چھوڑ جائے، اللہ کی قسم پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، آیت بھی قرآن میں کھڑی ہے، سائل السائل بالعذاب الواقع للکافرین۔ جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے پتھر مار کے یہ پیغام دے دیا کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں لیکن ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا۔
واللہ بالفضل رسیم. یہ تو خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تفسیر امام رضا میں قاری قرآن نے امام کے سامنے آیت پڑھی. امام نے فرمایا تجھے پتا ہے اللہ کا وہ فضل کیا ہے؟ کہ مولا آپ بتا دیجئے. کہ اللہ کا فضل میرے دادا علی کی ولایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. پتھر آیا آخر پتھر پریشان نہیں، پتھر آسمان سے. اب ایک سوال کا جواب سارا مجمع دے کہ پتھر کا تعلق ہے زمین کے ساتھ، آسمان سے آیا کیسے؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ پتھر کا تعلق ہے زمین سے، آسمان سے آیا کیسے؟ آسمان پر اگر کوئی پہاڑ ہے جنت میں تو نور کا ہے، پتھر کہاں سے آیا؟ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر مجھے بتا یہ پتھر آیا کیسے؟ قرآن کا لہجہ دھیما تھا لیکن میٹھا تھا. قرآن نے کہا الم تر کیفا قال ربک باصحاب الفیل، کیا تمہارے تک ہاتھیوں والوں کی کہانی نہیں پہنچی؟ جایا نیاز حسین کیا تم تک ہاتھیوں والوں کی کہانی نہیں پہنچی؟ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہوا کیا تھا جب ابرہا کا لشکر کعبے پہ حملے کے لیے آیا؟ اللہ نے ابابیل چھوٹا سا پرندہ، اس کی چھوٹی سی چونچ، اس میں چھوٹا سا پتھر، کہا ان ہاتھیوں کو ختم کر دے. وہ پتھر مارتے ہاتھی مر جاتے. ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہو اس میں غلطی نہیں ہوتی، جو خدا کی طرف سے ہو اس میں غلطی نہیں ہوتی. اللہ نے ایک ابابیل پرندے پر وہی کر دی تو نے اپنا پتھر سنبھال کے رکھنا ہے. پہاڑ کے دامن کے کو میں چلا جا، ایک کو کے دامن میں چلا جا. تیری رزق کی ذمہ داری میری، تیری سانسوں کی ذمہ داری میری. سال مہینوں میں گزرے، مدینے صدیوں میں گزرے، وہ پرندہ انتظار میں بیٹھا رہا. جیسے ہی حارث علی کی ولایت کا انکار کر کے مسجد نبوی سے نکلا، اللہ نے اس پرندے کو وحی کی اپنا پتھر اٹھا، اس کے سر پہ مار اور کائنات کو پیغام دے دے وہ مکان کا مجرم تھا، یہ مالک مکان کا مجرم ہے. مکان کا مجرم تھا. یہ مکان کا، وہ مالک کے مکان. رونا اسی بات کا ہے جہاں بہن کو قتل ہونا تھا وہ بھائی ہو گیا. جہاں بھائی کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بہن چلی گئی. بازار شام کوئی عام جگہ نہیں، آپ اور میں آنسو بھی نہیں رو سکتے. سجاد خون روتا رہا. کوئی نہ کوئی تو شام کے بازار میں ایسی بات ہوئی ہے جس نے سجاد کو خون رلایا. اکبر کی شہادت پہ سجاد خون نہیں رویا، حسین کی شہادت پہ سجاد خون نہیں رویا، اصغر کے یتیم پہ سجاد خون نہیں رویا. پہلی دفعہ ماں کو بغیر چادر کے نماز پڑھتا دیکھا، سجاد خون نہیں رویا. شام غریبہ میں پھوپھیوں کی چادر پہ اترتی دیکھی، سجاد خون نہیں رویا. اسکلان کی چوٹیاں، سجاد خون نہیں رویا. کوفے کا دربار، سجاد خون نہیں رویا. شام کے باہر 15 اذانیں سنی، سجاد خون نہیں رویا. اللہ جانے شام میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جس نے سجاد کو خون رلایا. آپ یہ فکرہ عموماً کہتے ہیں کہ صبر کا خدا. سجاد پورا رستہ خاموش ہے، پورا رستہ کہیں بولے نہیں. بہن کے دور اتر گئے، سجاد خاموش. پھوپھیوں کی چادریں اتر گئی، سجاد خاموش. ابن زیاد کا دربار، سجاد خاموش. شام کے باہر کھڑے رہے، سجاد خاموش. جب یہ قافلہ شام کے باہر پہنچا، بی بی زینب نے کہا سجاد سے پوچھ کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟
سجاد نے شمر کو بلا کے کہا کتنی دیر کھڑے رہے؟ اس نے کہا ابھی بازار تیار ہو رہا ہے. میرا کہہ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان. وہ بیوی جو بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، اللہ جانے شام کے بازار میں کیسے چلی گئی. کسی عام سے شریف آدمی کی بیٹی ہو نا، رستے میں گاڑی خراب ہو جائے، اسے بس پر سفر کرنا پڑ جائے اور وہ تھوڑی دیر کھڑی رہے، گھر آ کے بتاتی ہے بابا میں بڑی دیر کھڑی رہی ہوں، تو باپ ماتھا چوم کے کہتا ہے کہ اور بھی تو مستوریں تھی. کہا بابا مستوریں تو تھی لیکن نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے. اللہ غریب زینب کی ہمیں رونا اسی بات کا ہے کہ شام میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے. رلاتی یہی بات ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے. 15 اذانیں سننے کے بعد 9 رسیاں، 9 اللہ کی آیتیں، ایک توق، ایک باپ اور ایک بیٹا. آپ نے سنا ہے مولا کے گلے میں توق تھا، خالی توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. کوئی دائیں کھینچتا تو دائیں والی میخیں لگ جاتی، کوئی بائیں کھینچتا تو بائیں والی میخیں لگ جاتی. پورا رستہ سجاد کمر میں سیدھی کر سکے کیونکہ باقی کا قد چھوٹا تھا. سجاد کمر جھکا کے چلتا رہا. 15 اذانیں سننے کے بعد شام کا دروازہ کھلا. باقی کی نظر پڑی، باقی کڑیاں ہلا کے کہتا ہے بابا جاگ، سامنے شام کا بازار دیکھ. سجاد نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، 5 لاکھ بدماش ناچ رہا تھا. ماتم کر دینا، 5 لاکھ بدماش ناچ رہا تھا. کوئی شراب کے جام، شام کی آوارہ عورتیں رقص کر رہی تھی. علی کی شریف بیٹی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر. شام کا بازار عراق کا ایک عالم دین تھا، اس نے اپنے طالب علم کو اکٹھا کیا. طالب علموں کو اکٹھا کر کے اس نے شام کے بازار کے 4 سوال بتائے. ماتم کر دینا چوتھے سوال پہ، جتنے سید بیٹھے ہوئے جواب کرنا، امتی بیٹھے ہو آئے ضرور کر دینا. چوتھا سوال اس عالم دین نے کہا اور بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا جب شام کے اندر یہ قافلہ پہنچا، شمر نے کہا سجاد اپنی پھوپھی سے کہے پہلے اونٹ پر سفر کرتی رہی ہے، اب بازار کے اندر پیدل چلے. عالم دین نے کہا پہلا سوال، جب بی بی شام کے اندر آئی رش اتنا زیادہ تھا کہ چلنے کی جگہ نہیں تھی. رش اتنا زیادہ تھا کہ چلنے کی جگہ نہیں تھی. دوسرا سوال سنو گے؟ سید بیٹھے ہو معاف کر دینا. کہنے لگا کہ شام کے لوگ بی بی کو رستہ نہیں دیتے تھے. شام کے لوگ بی بی کو رستہ نہیں دینے. ذہن میں سوچنا کہ بیٹی کس کی تھی، پھر بے ساختہ ہے نکل جائے گی. شام کے لوگ بی بی کو رستہ نہیں دیتے تھے. آگے سے کہنے لگا غربت کی تو بات یہ ہے کہ پیچھے والے دھکا مارتے تھے، پیچھے والے دھکا مارتے تھے. 3 سوال کیے، 3 سوال کہہ کے بے ہوش ہو گیا. طالب علم کبھی تلیا مرتے، کبھی ہاتھ مرتے. اس کو تھوڑی دیر بعد ہوش آئی. کہنے لگے قبلہ چوتھا سوال بتائیے. کہنے لگے کہ بازار میں رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ زینب زمین پر گر گئی، اور جو گرتا ہے وہ اٹھنے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہاتھ بی بی کے گردن کے پیچھے تھے، جو اٹھاتا ہے وہ ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. سجاد بھی قید تھا، زینب بھی قید تھی. شمر کہتے سجاد اپنی پھپھی سے کہے اٹھ کر چلے ورنہ تیری کمر پہ ظلم کروں گا. سجاد کو بچانے کی غرض سے شام کے بازار میں زینب ویسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر حسین چلا. مولا تمہارا ماتم قبول کرے، سوائے غم حسین میں بھی غم نہ مبتلا. شام کے بازار میں بی بی ویسے چلی جیسے اکبر کی لاش پر حسین چلے. بندے یہی کہتے صرف پتھر مارے، صرف پتھر نہیں. انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کر رسول کی اولاد کو پھینکا، گرم پانی کر کر کے رسول کی اولاد کو پھینکا. جب شام کے بازار سے قافلہ گزرا تھا، اس کے 3 مہینے بعد ایک تاجر شام کے اندر آیا. اس نے کہا شام کے لوگوں
تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا تمہاری دیواروں پر خون کیوں ہے؟ اس نے کہا ہم دیواروں پر قربانیاں نہیں کرتے، اللہ جانے 3 مہینے پہلے رسول کی اولاد یہاں سے گزری تھی، ان کم بختوں نے انہیں اتنا مارا ہے کہ دیواروں تک ابھی تک ان کے مصائب کے نشان، انہوں نے رسول کی اولاد کو بڑا مارا ہے۔ شام کے بازار میں بیویاں پہنچی، 60 بیویاں چل رہی تھی۔ شام کی ایک کمینی عورت چھت پہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر۔ ساتھ والی عورت کہتی مارتے کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں کسی شریف عورت کی تلاش میں ہوں، کوئی شریف عورت نظر آئے اس کے سر پہ میں ماروں۔ اس نے علی اصغر کی ماں کا نشانہ بنایا، اس نے اوپر سے وزنی پتھر پھینکا، اللہ جانے بجلی کی رفتار سے عباس کی بہن علی اصغر کے ماں کے سر کے اوپر آ گئی، وہ وزنی پتھر عباس کی بہن کے سر میں لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ کہنے لگی نانا اب تیرا دین بچ گیا، نانا اب تیرا دین بچ گیا، تیری بیٹیاں شام میں آ گئی۔ کوئی خوش آمد نہیں ہے، مولا کا منظور نظر مجموعہ ہے۔ وہ مسائل پڑھنے لگا جو پورے پاکستان میں میری پہچان بنا۔ مولا نے وہ رنگ عطا کیا، قیامت تک بھی میں سجدے میں بھی شکر ادا کروں، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذاکری کے رنگ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مولا کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کو سمجھ آ گئی اس کی ہائی ضرور نکلے گی۔ آؤ میرا سنی بھائی جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم سے پوچھو ہم روتے کیوں ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتاؤ ہم کیوں روتے ہیں۔ محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں نہیں دی، محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں نہیں دی، عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں دی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ امت کو دیا، لیکن بدلے سے جو امت سے مانگا امت نے نہیں دیا۔ رسول نے قلم مانگا، امت نے نہیں دیا۔ زہرا نے حق مانگا، امت نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کا پہلو میں جگہ مانگی، امت نے نہیں دی۔ حسین نے اصغر کے لیے 9 لاکھ سے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا۔ بی بی زینب نے شام کے بازار میں چادر مانگی، امت نے چادر نہیں دی۔ یہ وہ مضمون ہے جو بی بی نے جس پر میرے پہ عطا کی ہے، سننا نیاسوس ہے۔ رونا اسی بات کا بھائی کمر، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں نہیں دی، عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے چادریں دی۔ شام کا پہلا بازار عبور کیا، دوسرے بازار میں آئے، کسی نے کوئی پتھر نہیں مارا۔ بی بی زینب رو کے کہتی سجاد اس محلے میں کوئی نہیں رہتا، آئے کر دینا غربت سارا پر، اس بازار میں کوئی نہیں رہتا۔ سجاد رو کے فرماتے پھوپھی اماں یہ مسلمانوں کی بستی نہیں، کہا یہ عیسائیوں کی بستی ہے۔ عیسائیوں کا پادری اوپر سے کھڑا ہو کر منظر دیکھ رہا تھا۔ عیسائیوں کا پادری کہتا ہے مجھے شکل سے شریف لگتے ہیں، میں نیچے جا کر پتہ کروں غریب کون ہے۔ یہ نیچے آیا، اس نے نیزے پر سروں کو دیکھا، یہ سب سے پہلے علی اکبر کے نیزے کے پاس آیا، اس نے کہا کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اکبر کے نیزے کو چھوڑا، علی اصغر کے نیزے کے پاس آیا، کہنے لگا جانے نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے، اللہ جانے تیرا کوئی رشتہ دار یہاں ہو، میں اسے پوچھوں تیرا قصور کیا تھا، تو ماں کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، جب یہ منظر دیکھا نا، یہ فکر بی بی سکینہ نے سنے، ہاتھ باندھ کے کہتی پھوپھی اماں پہلے تیرے بھائی کے بارے میں پوچھتا رہا ہے، اب میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھے اجازت دے میں سے بتا کر آؤں یہ غریب میرا کیا لگتا تھا، یہ فکر کہنا تھا۔ بی بی سکینہ پادری کے پاس آئی، 4 قدم دور تھی، دور کہہ کے کہتی پادری پردہ کر۔ پادری منہ پہ ماتم کر کے کہتا جس کی 4 سال کتنی پردہ دار ہے، جس کی 4 سال کتنی پردہ دار ہے، اللہ جانے اس کی بڑی کتنی پردہ دار ہوگی۔ پادری کہتا بچہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرے باپ کا نام حسین ہے۔ حسین کا نام آیا، پادری کانپنے لگ گیا، کہنے لگا بازار کا ماحول ٹھیک نہیں، میرے کان میں بتا حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا مدینے والی زہرا۔ پادری منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں چادریں دے دو، یہ مدینے والی زہرا کی بیٹیاں، میں مکنا چادر شام کے بعد ماتم حسین یا حسین۔ خان صاحبانہ کے میری التماس ہے کہ ممبر پاک کا جو ماتم حسین کی صدا ہوگی ہے